علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا، لوگوں کا قبلہ بدل جائے گا۔ عرض کی محبوب کیسے ہوگا؟ فرمایا لوگوں کا قبلہ عورت اور پیسہ بن جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت آیا کھڑا ہے ان دونوں کے لیے۔ اللہ بس بیٹا دعا کیا کرو اللہ کے حضور، اللہ سانو بچا لے، اللہ سانو بچا لے، اللہ سانو پتر رویا کرو اللہ دے حضور۔ فتنوں کا دور ہے اور فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، اللہ سانو بچا لے، رویا کرو۔ اسپیشل پتر جتنے نوجوان، جوانی میری عمر والے بھی، چٹیاں داڑیاں والے بھی، جی ڈریے، آخری سانس تک ڈریے، کیونکہ شیطان نے آخری سانس تک زور لگانا ہے۔ حضرت اس نے کہا تھا نا یا اللہ حضرت آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہا ہے، ان کی اولاد میں سے بھی میں کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں۔ اس نے آخری سانس تک زور لگانا ہے، اور سب سے آخر جو بڑا زور لگنا ہے نا وہ آخر ادھر ہی لگنا ہے آگے۔ اس نے کیا کوشش کرنی ہے؟ میں اس کا ایمان چھین لوں، اس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ نہ ہو۔ سب سے بڑا زور تب لگنا ہے حضرت، ہمیں فکر ہی کوئی ہے۔ رخصتی پہلے کرنے کا ختم ہو جائے، طلاق ہو جائے تو کیا لڑکی عدت کرنی ہوگی؟ جی نہیں، رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو عورت پر عدت لازم نہیں ہے، لیکن شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر عورت پر عدت بھی لازم ہے اور شوہر پر پورا مہر بھی لازم ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو کچھ بھی نہیں ہے، آدھا مہر شوہر کو دینا پڑے گا، پورا نہیں۔ لیکن اگر ڈیتھ ہو گئی ہے نا شوہر کی تو پھر عدت بھی ہے اور شوہر کی وراثت میں سے پورا مہر بھی دیا جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا، رخصتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نکاح کے بعد رخصتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اماں اس کو پہلے کیمرے کے سامنے روئیں پھر رخصت کریں، نہ نہ نہ۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کہیں بھی تنہائی میں جمع ہو گئے، جہاں وہ اگر فزیکل ریلیشن قائم کرنا چاہتے تو قائم کر سکتے تھے، تو حقیقت میں وہ قائم نہ بھی کریں، لیکن ایسی تنہائی مل گئی کہ اگر وہ چاہتے تو کر سکتے، یعنی شوہر اگر کر سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ رخصتی، جس کو فقہ کی اصطلاح میں خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر رخصتی ہی کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ آج چھپ کے شادیاں بہت ہونے لگی ہیں، اس طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں۔ میں چھپ کے شادیوں کو نہیں، وہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، تو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے۔ بعض خاص کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ بھئی عورت زنا کر رہی ہے، لڑکی کی عمر 35-40 سال ہو گئی، ماں باپ اجازت نہیں دے رہے، وہ زنا کی طرف آئی ہوئی ہے، تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ بھلے چھپ کے ہی کرے لیکن نکاح کر لے وہ، اور وہ چھپ کے ہوتا نہیں، اس میں گواہ بہرحال ہوتے ہیں۔ لیکن نارملی ہم اس کو معاشرے میں پروموٹ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی کو اس کے والدین، اور خاص طور پہ کم عمر لڑکیاں 18-20 سال کی، یہ تو زہر ہے اپنے ماں باپ سے چھپ کے اگر شادیاں کریں، ان سے تو لڑکے کھیلتے ہیں پھر۔ تو میں کبھی بھی ایسے نکاح کو کی ترغیب نہیں دیتا، نہ اس کو میں پروموٹ کرتا ہوں معاشرے میں، اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ تو خیر، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کہیں ہو گیا نکاح تو وہ دونوں کہیں تنہائی میں ملے ہیں، تو اب اگر لڑکا طلاق اسلام گزرے، ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا، تو آقا کریم فرمایا داہو فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دے اسے، حیا ویسے ہی ایمان سے ہے، یہ تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا۔ تو حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، ایک چیز آئی تو دوسری چیز بھی ساتھ ہی مل گئی۔ تو اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان کا بھی کباڑا ہو گیا۔ اور حیا کے جوہر کو چھیننے کے لیے نادیدہ ہاتھ کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حیا کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ جب حیا باختہ ہو جائیں گے تو ایمان سے بھی ان کو خالی کر دیں گے۔ ان کو یوں کہنا کہ تم کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ بہتر نہیں ہے کہ ان کو حیا سے خالی کرتے تو وہ ساتھ پیچھے پیچھے ساتھ ہی چلی آئے گی چیز۔ تو اب دشمن کی یہ چال یہ ہے کہ یہ مسلم کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کیا جائے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، ایک قانون پاس کر لیا گیا اور مردوں اور عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب 29,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر چکے ہیں۔ پاک نے فرمایا 3 کام کرو تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا اس حدیث کا، اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچ ہی کہا ہے، حق اور سچ کا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सदका देने से माल कम नहीं होता। सदका देने से माल जी क्या करने से, ये वादा है नबी पाक का। सदका देने से पैसे, अच्छा बताए ना जी, मुझे 1000 में से 500 दे दिया तो बाकी कितने रह गए? तो हुजूर फरमा रहे हैं कम नहीं होते। 1000 दे दिया तो बाकी कितना बचा? नहीं भाई, मेरे महबूब फरमाते हैं तो अल्लाह के रास्ते में एक दे, वो तुझे 700 गुना करके वापस अता फरमाएगा। नबी पाक ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माजरत करने से इज्जत में कमी नहीं आती। माजरत करने से इज्जत में कमी, अल्लाह अकबर, माजरत करने से इज्जत में कमी। और हद कर दी मेरे हबीब ने, फरमाया तू रब की रिजा के लिए आजिज़ी कर, तेरे नबी का वादा है अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। तू झुक जा अल्लाह की रिजा, आजिज़ी इख्तियार कर, सादगी इख्तियार कर, सादगी आजिज़ी कर, तुझे अल्लाह। एक दो बातें इसमें इरशाद, एक माजरत कर गलती हो जाए, और दूसरा पहले आजिज़ी की बात सुने। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, सोए हुए थे, गुलाम भी पास आराम कर रहा था, मेहमान भी आए थे। गुलाम की ड्यूटी थी हर वक्त हजरत के पास रहना। अब सोए हुए, देर हो गई, गुलाम बेचारा थोड़ा थोड़ा ऊँग आते आते सो गया। हजरत चिराग रोशन था, कुछ लिख रहे थे, मेहमान बैठा था, खादम सो गया। अब चिराग ना आहिस्ता आहिस्ता गुल हो गया, बुझ गया। हजरत उठे, बूढ़े आदमी थे, चिराग सही करने। मेहमान कहने लगे हुजूर मैं ना कर दूं, मैं ना कर दूं। हुजूर ने कहा माना ने जिन्हां वास्ते तुसी हराम हलाल कट्टे करदे हो, मैं कसम खुदा दी चुक के वे कहना, मैं उत्थे गया डिफेंस कब्रिस्तान वेखण, सिर्फ मैनू एक बंदा भी किसी कबर दे पड़दे होया नजर नहीं आया ने। एडे वड्डियां वड्डियां कोठियां पुत्रां नू दे गए। हाँ, फातिहा पुत्र फातिहा भी अमीर बंदे पता किवें रब कोल फातिहा पढ़दे ने, इत्थे हाथ रखदे, वो कहंदे जे इत्थे चुक लिया तो फिर मेरे पैसे किधर गए? इन्हां तू रब को मंगणिया याद आ यार। मेरे आका कित्थे तक हाथ उठांदे सन जी मुबारक, हुजूर दे ते बगल दी सफेदी वे ते हुजूर इत्थे तक हाथ चुकदे सन रब दे सामने। अज जिस कोल 4 टके होवन, मैं वेख्या फातिहा भी लोग इत्थे रख के हाथ पढ़दे, बल्कि ये ते शर्मांदे ने कि असीं रब कोल मंग रहे। तुसी बाज आ जाओ, असीं तुहानू सीधे राह, हुजूर दा दर छोड़ के कुछ नहीं बचना। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी फरमाया, मुझे कश्फ सरी और इल्हाम सही से ये बात मालूम हुई है कि रब तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो रसूलुल्लाह की जात है। बस असी तुहाडे बिल्कुल खैर खावा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हाँ, मेरे बारे एवं लोग मशहूर कर, लेकिन जदों गल हुजूर दी इज्जत दी आवे, फिर मौली खादिम अपनी पगड़ी वेखड़ी। जदों सिद्दीक अकबर दे मुंह ते अगले जुतियां मार दित्तियां, क्यों जी? आप दा नक गुम हो गया सी, हुजूर नू बचांदे बचांदे अज असी जनाब अपनी जाना बचाइए भाई, चूंकि हालात नहीं ठीक, मैं मौली खादिम दे खिलाफ मुकदमा बन जाना है ते जेल चला जाना है, ते फिर की बनेगा दसो यार? अमीर हमजा दे जिगर ते कलेजे कटे गए। अब्दुल्ला बिन जाश ने की बनया जी मैदान ओहदे च, नक कन कट के ते मुंज दी रस्सी च परो के लोग हार बना दिता सी। अनस बिन नदर दा कीमा हो गया सी मैदान ओहदे च। कीमा हकीकतन होया कि आपके पोरे तो आपकी हमशीरा ने पहचाने मेरे बिरा दी लाश है। असन के कर रहे हो दीन नाल? जे मेरे आका पूछ लिया मेरे नाल तो लोग ऐ कीता, हुजूर ने इत्थे पत्थर मार दिता सी मैदान ओहदे च, ओ दंदान मुबारक नू नुकसान होया। मैं राती जाके फिर जदों मैं अकेला अपना सौण लगना, मैं फिर हुजूर को माफी मंगना। ए रवायत बयान करन तो बाद हुजूर मैं इस वास्ते नहीं सी बयान की, मैं तो सिर्फ एक रवायत बयान की हुजूर, जिहदे विच कोई भी अरबां विच भी कोई बेअदबी तो मैनू माफ फरमा देना। मैं इस कौम के सामने बयान करा जिहड़ी कौम दीन नाल मजाक कर दी कि हुजूर नू लोग इत्थे पत्थर मार दिते, क्यों जी? ते खून किथे तक बह रहे सी, हातिब इब्न अबी बलता चीख मार दी आयत सहाबत पर। हजरत अबू कतादा अपने आप तो बाहर हो गए, मेरे बारे तो कहते ना, मैं तो उन्हें सुहैल वड़ैच नू भी दस्या सी, कट के मैं आख्या मैं तर्जमा कर देवां तो तू चीख के बाहर निकल जाना है। हजरत अबू कतादा ने किहो जी गुफ्तगू की थी, जदों हुजूर दे तो खून बह रहे सी ते अबू कतादा की करदे? फिर उन्हां दे तो वस जो बाहर हो गई सी गल, जदों इत्थे हुजूर दा खून बह रहा ते ओ अल्फा मैं आज तक तर्जमा करके कौम नू नहीं सुनाया कि अबू कतादा अपने आप तो हुजूर ने फरमाया बह जाओ। तीसरी बारी बैठे सन अबू कतादा, कहंदे मैं मेरे होश उड़ गए, मैं हुजूर दी गुफ्तगू भी ना सुन सकिया। तीसरी बारी मैनू होश आया ते हुजूर फरमा रहे मैं बह गया ते मैं अर्ज की थी मा गदिबतु इल्ला लिल्लाहि व लिरसूली, हुजूर है जितने मेरे जज्बातन ये अल्लाह रसूल वास्ते, मेरे कोई जाती ते नहीं। ते हुजूर ने फरमाया सदकता, फरमाया जने सच फरमाया, सच क्या तू जनाब?
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, हुजूर फरमाते हैं सारी दुनिया उस दिन जब रोवण दे करीब आएगी ना तो हुजूर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਣ ਦੇਣਗੇ, हुजूर खुद रो ਪੈਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਓ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, हुजूर फरमाते हैं ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋ ਪਵਾਂਗਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ फरमाते हैं ਜਦੋਂ हुजूर ਸਜਦਾ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ हुजूर ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ हुजूर ਆਪਣਾ ਸਰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ کہ یا اللہ انہوں بخش دے۔ تسی آج حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ، ناموس رسالت دا مسئلہ آوے پھر بھی چپ، مسیطہ تو سپیکر اتر جان پھر بھی چپ، مرزائی بینڈ برا بن جان پھر بھی چپ، میچاں واسطے رب دے گھر بند ہو جان تسی پھر بھی چپ، لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے اتنے وڈے ہو دے تے پہنچ کے تانوں خاتم النبیین دا لفظ نہیں پڑھنا دا، تسی مذاق کر دے ہو دین نال نہیں۔ تسی پاکستان دے اسرائیل چلے جاؤ، انڈیا چلے جاؤ، پاکستان تو جب بنا تھا نعرہ یہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دا نعرہ تے لاؤ نا وال کر کے، یہ بھی سیاسی نعرہ ہے۔ ایک قائد اعظم نے سیاسی نعرہ لایا سی تو پاکستان بنیا سی۔ آج لوگ کہندے نا جی یہ لبیک دا سیاسی نعرہ ہے، میں کہا کلمہ بھی سیاسی نعرہ بنیا نہیں بنیا جی۔ قائد اعظم نے نعرہ لایا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نال لگے نا، حضور پیر میرے علی شاہ تاں دعا کیتی نا جناب، کمال والی بات ہے۔ اے سیاسی نعرہ لگیا کلمہ، اے پاکستان تو بنے ہی سیاسی نعرے تے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا نعرہ نہیں لگیا جی، ایدی تو بنیاد ہی اس تے ہوتے لبیک دا نعرہ کہندے جی یہ سیاسی، میں آکھا نہیں گل وچ ہو رہے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، پیڑاں ہور بس تسی پیڑاں بھی ایکو رکھنیاں تے پھکیاں بھی ایکو رکھنیاں۔ میری آخری بات تواڈے سامنے سارے دے سامنے میری ایک آرزو ہے، اتنی حضور نال محبت ضرور کر کے جانا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ بس میری تو نال ایک آرزو ہے، جدو قبر وچ فرشتے پوچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اور ساڑا کوئی مقصد نہیں، نہ اسی تواڈے کو کچھ لینا ہے نہ اسی تانوں کچھ دینا ہے۔ اتنا تے ہووے نا یار جتھے بہنا ہی سونا ہے۔ دیکھو نا سارے بار مٹی دے ڈھیر ہیں سارے، میں کراچی تو لے کے پشاور تک گیا، مٹی دا ڈھیر ہے انسان، پتہ نہیں کدوں ہے مٹی پھر اٹھنی، کدوں اسی باہر نکلنا ہے، کدوں پھر قیامت قائم ہونی۔ یار کم از کم اتنا تک کر کے جائیے نا، حضور فرما دینا اپنا ہے، پھر تانوں کسی نے کچھ پوچھنا ہے بھئی کون ہو تسی، جدوں حضور نے فرما دیتا ہے میرا ہے تو پھر وہ واسطے طریقہ اے وے کہ جدوں حضور دی گل آوے انہوں کہا بس بھائی میں گناہگار ضرور ہاں لیکن میں غدار نہیں، بس گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد